پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم شہاب بھائی کو لے کر ہی بات کرنے والے ہیں اور شہاب بھائی کے حوالے سے جو نئی اپڈیٹس آ رہی ہے وہ ہم آپ تک پہنچانے والے ہیں۔ جی ہاں دوستو، چونکہ شہاب بھائی جو ہے وہ ہندوستان کے یعنی انڈیا کے کیرالہ سے لے کر کے مکہ المکرمہ تک کا اپنا پیدل سفر کر رہے ہیں حج کے لیے۔ 2023 کا جو حج ہونا ہے اس کے لیے وہ پیدل یاترا پر نکلے ہوئے ہیں اور پیدل چل کر کے وہ مکہ المکرمہ انشاءاللہ تعالی پہنچیں گے۔ جی ہاں دوستو، وہ مرد مجاہد اور وہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا بندہ شہاب بھائی، جس کا اللہ نے انتخاب کیا ہے۔ اتنے کروڑ مسلمانوں میں سے اللہ نے شہاب بھائی کا انتخاب کیا ہے اور شہاب بھائی کو چنا ہے پیدل حج کے لیے، تو قابل مبارکباد ہے شہاب بھائی، ان کو بہت بہت مبارکباد ہے کہ وہ پیدل نکلے ہوئے ہیں اور پیدل حج کے لیے جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں۔ جی ہاں دوستو، ان کے جذبے کو سلام ہے۔ ان کی جو دلی تمنا تھی، ان کے جو دلی ارمان تھے، وہ یہی تھے کہ میں پیدل حج کے لیے جاؤں اور پیدل جا کر کے اپنے گھر سے اور مکہ المکرمہ تک پیدل حج کے لیے جاؤں اور پھر میں حج کروں۔ یہ ان کی دلی تمنا تھی، یہ ان کی دلی خواہش تھی اور انشاءاللہ تعالی یہ ضرور بالضرور پوری ہوگی۔ تو دوستو، ہم شہاب بھائی کے حوالے سے جو نئی اپڈیٹ آ رہی ہے، جو نئی انفارمیشن آ رہی ہے کہ شہاب بھائی کہاں تک پہنچ گئے ہیں اور شہاب بھائی کو بھی کتنا سفر کرنا ہے، یا شہاب بھائی کا کتنا سفر باقی ہے، یا شہاب بھائی ابھی کون سی کنٹری میں چل رہے ہیں، کون سے ملک میں چل رہے ہیں، شہاب بھائی کو ابھی مکہ المکرمہ پہنچنے میں کتنے مہینے لگ جائیں گے، کتنے ہزار کلومیٹر کا ان کو بھی سفر طے کرنا ہے، کتنے ہزار کلومیٹر وہ چل چکے ہیں، کتنے دن ان کو ہو چکے ہیں، یہ تمام باتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے جاننے والے ہیں۔ دوستو، آپ سے گزارش اور درخواست یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے گا۔ اگر آپ اس کو بیچ میں چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، اسکپ کر کے چلے جائیں گے، تو آپ کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ پائے گا اور آپ کو کوئی صحیح جانکاری نہیں مل پائے گی۔ جی ہاں دوستو، چونکہ شہاب بھائی کے حوالے سے جو بالکل صحیح انفارمیشن ہے، صحیح ہے اور سچ ہے، وہی ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی طرف سے ہم آپ کو کچھ بھی بتانے کی کوشش نہیں کرتے۔ جو سامنے اپڈیٹ آ رہی ہے اور جو بتایا جاتا ہے وہی ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے اور لوگوں نے گمراہ کیا ہے لوگوں کو غلط خبریں دے کر کے، ایسا اس چینل پر آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا۔ تو دوستو، چلیے شروع کرتے ہیں شہاب بھائی کے حوالے سے کیا نئی اپڈیٹ آ رہی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ شہاب بھائی کو نکلے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں۔ تو شہاب بھائی کو کیرالہ سے نکلے ہوئے یعنی اپنے گھر سے نکلے ہوئے لگ بھگ جو بتایا جا رہا ہے وہ 291 دن ہو چکے ہیں، لگ بھگ 291 دن ہو چکے ہیں۔ جی ہاں دوستو، شہاب بھائی کو اپنے گھر سے نکلے ہوئے 291 یا 92 لگ بھگ اس کے قریب دن ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کتنا کلومیٹر سفر طے کر لیا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے دوستو کہ انڈیا کے اندر شہاب بھائی نے لگ بھگ 3300 کلومیٹر کے لگ بھگ سفر طے کیا ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے پاکستان کے اندر بہت کم سفر طے کیا ہے۔ لاہور تک انہوں نے سفر طے کیا اور اس کے بعد وہ ایروپلین سے پھر ایران پہنچا دیے گئے تھے۔ ایران کے اندر انہوں نے بتایا جا رہا ہے کہ دوستو لگ بھگ 1500 کلومیٹر کا سفر ہی طے کیا ہے، لگ بھگ 1400 یا 1500 کلومیٹر کا سفر طے کیا ہے، اور ان کو لگ بھگ 1 مہینہ ایران کے اندر لگا ہے۔ لیکن دوستو، انڈیا سے اور ایران تک، چونکہ اب شہاب بھائی نہ انڈیا میں ہے، نہ پاکستان میں ہے، اور نہ ہی شہاب بھائی ایران میں ہے، بلکہ اب وہ عراق میں ہے، عراق میں اپنا سفر طے کر رہے ہیں۔ اور عراق میں وہ بغداد میں تھے، بغداد میں انہوں نے زیارت کی، روزے پر گئے، وہ پیران پیر حضرت مولانا پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قبر مبارک پر گئے، وہاں زیارت کی نیت سے گئے، ثواب کی نیت سے گئے، تو بغداد میں تھے۔ لیکن اگر بات کرتے ہیں دوستو کہ انڈیا سے لے کر کے اور شہاب بھائی کا جو سفر رہا ایران تک کا، تو اس میں سب سے زیادہ مشکل، سب سے زیادہ جو کٹھن سفر تھا وہ ایران کا تھا، چونکہ جب انڈیا میں شہاب بھائی چلتے تھے تو بہت بڑا قافلہ شہاب بھائی کے ساتھ ہوتا تھا، بہت لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ لیکن چونکہ وہ انڈیا سے جب پاکستان گئے، پاکستان سے پھر وہ ایران گئے، تو ایران میں مشکل میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہاں پر برفیلے راستوں سے شہاب بھائی کو گزرنا پڑا، اور ایسے راستوں سے جہاں پر بالکل برف پڑ رہی تھی، کڑاکے کی ٹھنڈ تھی، بہت زیادہ سردی تھی، ایسے حالات میں اور ایسے موسم میں اور ایسے راستوں سے شہاب بھائی کو گزرنا پڑا، اور وہ بھی تنہا اکیلے۔ جی ہاں، کوئی ساتھ بھی نہیں ہوتا تھا، کوئی قافلہ نہیں ہوتا تھا، دو ساتھی بھی نہیں ہوتے تھے، تنہا اکیلے ہی شہاب بھائی کو کئی روز تک سفر کرنا پڑا اور کئی سو کلومیٹر تک سفر طے کرنا پڑا ایران کے اندر۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حالت ہے راستے کی۔
پیڑوں کے اوپر کتنا برف ہے، راستے کے اوپر کتنا برف ہے، اور شہاب بھائی یہاں سے اکیلے گزرے ہیں، تنہا تنہا گزرے ہیں ان راستوں سے، جبکہ وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے ان راستوں کو، لیکن پھر بھی اتنی کڑاکے کی ٹھنڈ میں اور اتنی سردی میں وہ یہاں سے گزرے ہیں، تو ان کو سلام ہے، ان کے جذبے کو، ان کی قربانی کو کہ وہ یہاں سے گزرے۔ تو بہرحال سب سے کٹھن سفر جو ان کا رہا وہ ایران کا رہا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ شہاب بھائی اب جو ہے عراق میں سفر طے کر رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ ان کو ایسی کوئی پریشانی نہ آئے، اور شہاب بھائی کے حوالے سے عراق سے کوئی ایسی انفارمیشن، کوئی ایسی نئی اپڈیٹس نہیں آ رہی ہے جب براہ راست ہم آپ تک پہنچا پائے، کیونکہ براہ راست وہاں سے بھی کوئی انفارمیشن نہیں آ رہی ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ شہاب بھائی بغداد میں تھے، اور بغداد میں وہ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے، اور بغداد میں وہ روضے پر گئے تھے، کربلا جو میدان ہے وہ اس کی زیارت کریں گے، جو مین جگہ ہے جہاں پر ثواب کی نیت سے جایا جا سکتا ہے وہ وہاں پر جائیں گے، تھوڑا بہت وقت لگائیں گے، اور اس کے بعد شہاب بھائی کو عراق میں زیادہ سفر نہیں کرنا ہے۔ لگ بھگ شہاب بھائی بتا رہے تھے اپنی ایک ویڈیو میں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ 20 دن عراق کے اندر لگیں گے، لیکن سفر ان کا اتنا نہیں ہے کہ 20 دن لگے۔ سفر تو بتایا ہی جا رہا ہے کہ 150 یا 160 کلومیٹر کا سفر ہی ان کو طے کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ پھر وہ کویت پہنچیں گے، اور کویت سے پھر وہ سعودی عربیہ کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ لیکن دوستو کویت کے اندر ان کو کتنا چلنا ہے، وہاں پر بھی ان کا بہت کم سفر ہے، لگ بھگ 130 یا 40 کلومیٹر کا سفر ہی ان کو طے کرنا ہے۔ لیکن عراق کے اندر ان کو جب 150 سے 160 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہے تو پھر 20 دن کیوں لگ رہے ہیں؟ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ شہاب بھائی جو ہے وہ زیارت کے لیے جا رہے ہیں، قیام فرما رہے ہیں، جگہ جگہ وہ بصرہ جائیں گے، بغداد میں گھومیں گے، یا ادھر ادھر کوئی اور مقام ایسا ہوگا جہاں پر وہ زیارت کی نیت سے جائے اور ایک دو دن وہاں پر لگ جائے، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ تو دوستو بات کرتے ہیں کہ پھر وہ کویت چلے جائیں گے، کویت میں ان کو اتنا سفر نہیں طے کرنا ہے، اور کویت کے بعد وہ پھر سعودی عربیہ کے اندر انشاءاللہ تعالی امید لگائی جا رہی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی وہ سعودی عربیہ کے اندر انٹری کر جائیں گے۔ لیکن دوستو باتیں ہی ختم نہیں ہوتی، سعودی عربیہ میں داخل ہونے کے بعد ہی وہ مکہ میں نہیں پہنچ جائیں گے، بلکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ سعودی عربیہ میں بھی ان کو لگ بھگ 1400 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہے، اور 1400 کلومیٹر کا سفر آسان نہیں ہوتا۔ 1400-1500 کلومیٹر کا سفر انہوں نے ایران کے اندر کیا ہے تو لگ بھگ ان کو 1 مہینہ لگا ہے۔ اب سعودی عربیہ کے اندر جب وہ کتنا سفر طے کرتے ہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو بتایا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ لگ بھگ 1400 کلومیٹر کا سفر ان کو طے کرنا ہے مکہ تک پہنچنے کے لیے۔ اس کے بعد وہ مکہ المکرمہ پہنچ جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی 2023 کا جو حج ہے وہ ضرور بالضرور پورا فرمائیں گے۔ تو دوستو دعا کرتے ہیں شہاب بھائی کے لیے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ شہاب بھائی کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد منزل مقصود تک پہنچا دے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ فرما کر شہاب بھائی کے سفر کو آسان فرما دے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ شہاب بھائی کے راستے میں یا شہاب بھائی کے سفر میں کوئی ایسی دقت یا پریشانی نہ آئے جس سے کہ ان کا سفر رک جائے، تو اللہ تعالیٰ انہیں منزل مقصود تک جلد از جلد پہنچا دے۔ آمین، اللہم آمین۔